اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 13 رجب المرجب ہے جی، اور خلیفہ چہارم داماد رسول امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی نسبت سے آج کے دن کی نسبت سے کچھ قرآن و حدیث سے معروضات عرض کرنے کی اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں۔ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عبارات پڑھنے کی، ترجمہ کرنے کی اور سنانے کی، اور سن کر اس پر ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد بن منصور طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر 4572 نمبر پر موجود ہے، اور اس کی تمام اسناد حسن ہیں۔ جتنے فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، اتنے اور کسی صحابی کے نہیں آئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سنن ترمذی شریف کی 3735 نمبر پر حدیث پاک ہے جو صحیح الاسناد ہے۔ اول من اسلم علی، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم هؤلاء اہلی۔ جب آیہ مباہلہ، اس کو کہتے ہیں آیہ مباہلہ، جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، محبوب آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی خاتون جنت حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا اے میرے اللہ پاک پروردگار عالم، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں 2404 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں اور فاتح قادسیہ ہیں۔ فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑنے کا حکم فرمایا کہ تم یہیں پر رہو، ہم جا کے آگے جنگ لڑیں گے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تخلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول آپ مجھے خواتین اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر 3706 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف میں 2404 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جتنی محبت کا اظہار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا ہے، کسی اور سے نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ذات گرامی ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں۔ آپ سرکار نے خود تربیت فرمائی، ایسے نہیں باب مدینۃ العلم بن جاتے بھائی۔ باب مدینۃ العلم بننے کے لیے یہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں عبادت، ریاضت، محنت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی آپ کی تربیت شروع فرما دی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور نے اتنی عزتیں، اتنے مقام، اتنی شانیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائی، لیکن حضور نے یہ واضح طور پر فرما دیا غیر انہ لا نبی بعدی، اتنی ہماری قربت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی اور نہیں آنے والا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ روایت کہاں ہے؟ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کہے حضور آخری نبی ہیں، حضور کہے میں آخری نبی ہوں، حضور کہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک مرتبہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ حضرت علی سے فرما دیا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو تو ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب وہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ ابو تراب لقب پیارا ہے۔ حضرت ابو حازم سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیفرح اذا دعی بها فقال له اخبرنا عن قصته لما سمی ابا تراب قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن عمک فقالت کان بینی وبینہ شیء فقاضبنی فخرج فلم یقل عندی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان انظر این ہوا فجاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو فی المسجد راقد فجاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسحه عنه ويقول قم يا ابا تراب قم یا ابا تراب۔ حضرت علی کو یہ نام ابو تراب بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ پسند فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی بلائے تو ابو تراب کے نام سے بلائے۔ تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو ابو تراب کے نام سے بلاتا آپ خوش ہو جاتے۔ راوی نے ان سے کہا کہ ہمیں پھر وہ بات تو بتاؤ، وہ واقعہ تو بتاؤ کہ کس واقعے کی بنا پر آپ کا نام ابو تراب رکھا گیا۔ انہوں نے کہا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک دن خاتون جنت کے گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ تو زہرا۔ ظاہری بات ہے باپ بیٹیوں کے گھر میں تو جاتے ہی رہتے ہیں، اور خاتون جنت ہوں، بی بی ام کلثوم ہوں، بی بی رقیہ ہوں، بی بی زینب ہوں،
یا خاتون جنت، یہ چاروں بیٹیوں کو میرے نبی نے بہت پیار دیا ہے، بہت محبت دی۔ 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی تھیں اور ایک بیٹی مدینہ شریف میں بھی آپ کی زندہ رہیں، خاتون جنت، اس لیے آپ کو زیادہ تذکرہ جو ہے وہ خاتون جنت کا ملے گا۔ خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا علی کدھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کسی بات پر ہماری بحث ہو گئی تھی، ناراض ہو گئے، وہ چلے گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا بھئی پتہ کرو میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کیا خوبصورت زمانہ تھا یار، مسجدوں کے اندر کوئی بھی خوف نہیں، خطرہ نہیں، ڈر نہیں، دہشت گردی نہیں۔ ہاں جی، دنیا مسجدوں کی خدمت کر کے جاتی تھی، اب تو بابا مسجد کے لوٹے بھی اٹھا کے لے جاتی۔ ہاں جی، پہلے کوئی تالے شالے کوئی نہیں، کھلی ہیں مسجد۔ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا ہوا ہے۔ ہمارا بچپن کے اندر کوئی مسجد کے اندر تالا تلا کوئی نہیں ہوتا تھا، مسجدیں کھلی رہتی تھی، دن بھی رات بھی مسجد، جس کا جس ٹائم دل کرے وہ مسجد میں آ جائے۔ یہ تو پھر جب دہشت گردی بڑھی، ہاں جی، اس طرح کی وارداتیں بڑھی، پھر مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے 35-40 سال تک پہلے تک کوئی مسجد کو تالا تلا کوئی نہیں، مسجدیں کھلی رہتی، اللہ کا گھر جو مرضی آ جائے۔ تو کہتے ہیں وہ مسجد میں سوچ رہے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا اے ابو تراب مٹی والے اٹھ، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں 2409 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا سہل ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو کل کا دن جب آیا سارے منتظر تھے کس کو یہ سعادت ملے گی جس کے ہاتھ میں فتح اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو حضور نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے بھئی علی ابن ابی طالب، میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ سب نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں، آنکھوں کی تکلیف ہے انہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارسلوا الیہ فأتی بہ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ فبرأ حتی کان لم یکن بہ وجع فأعطاہ الرائے۔ بلاؤ بھئی ان کو بلایا گیا تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے ہی میرے کملی والے کا لعاب میری آنکھوں میں گیا تو میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ تیرے میرے لعاب، تیری میری تھوک بیماریوں کا جڑ ہے، ہاں جی، لیکن میرے سونے نبی کا لعاب سبحان اللہ یہ سارا کا سارا شفا ہی شفا ہے۔ وہ کھانے میں آ جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ آٹے میں آ جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ کنویں میں چلا جائے تو اللہ برکت دے دیتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگ جائے تو اللہ اس کو درست فرما دیتا ہے، وہ قتادہ کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر آنکھیں تکلیف کر رہی ہوں حضور آنکھوں میں لگاتے تو پیارے علی کہتے ہیں وہ ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ لعاب شریف ڈالا آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بے فکر رہے، بس یہ آنکھیں تکلیف کر رہی تھیں اب ہوگی ٹھیک، اب ان کافروں کی ایسی کی تیسی
یہ جب تک اب کلمہ نہیں نہ پڑھ لیں گے علی ان سے اب جنگ کرتا رہے گا۔ اب ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کس سے کر رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ علی جاتے جنگ نہیں شروع کر دینی، نرمی سے بات کرنا، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو یہ بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق واجب ہیں۔ بخدا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں، اللہ آپ کی خیر کرے، اور صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری شریف میں 4210 نمبر ہے جی، صحیح مسلم شریف میں 2406 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ اس روایت سے یہ پتہ چلا کافروں کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ پہلے کافروں کو نرم بات کرو، نرم بات کر کے اس کو اس طرف مائل کرو، ان کو قائل کرو۔ جب وہ قائل ہو جائیں پھر ان کو کلمہ پڑھا دو۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک صرف 50 کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروا دینا۔ کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی دیچری کو، کسی ہندو کو، کسی پارسی کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا احسان ہے۔ کیونکہ میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ یہ سرخ اونٹوں سے تمہارا بہتر ہے، تمہارے پاس سرخ اونٹوں کے ریوڑ ہوں، ایک بندہ کلمہ پڑھ جائے، یہ اس سے بہتر ہے۔ ہم نے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں کوشش کی ہے، یاری دوستی نبھانے میں کوششیں نہیں کی۔ میں کوئی اتنا بوڑھا بزرگ 80-90 سال میری عمر نہیں ہو گئی، میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ہوں، لیکن میں نے جو ہے خرافات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، میں نے کافروں کو مسلمان کرنے میں وقت ضائع کیا ہے۔ بلکہ ضائع کیوں کیا ہے؟ میں نے وقت، یہ گولڈن پیریڈ ہے میری زندگی کا کہ میں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے 3712 نمبر پر، سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کرنے والے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 3713 نمبر پر روایت موجود ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، قاموس الوحید کے اندر ایک معنی اس کے یہ بھی لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 1900 کے اوپر، مخلص دوست، ایک معنی مخلص دوست کے بھی، ایک معنی مددگار کے بھی ہیں۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مومنوں کا مددگار ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن حارثہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں 2699 نمبر پر روایت موجود ہے، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیمار ہو گئے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم عافیہ
او اللہم شفیہ، اے اللہ اسے عافیت شفا عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں فمشتکیت وجیعا ذاک بعد، میں اس کے بعد کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ مسند امام احمد کے اندر 841 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اس کی بھی اسناد حسن ہے۔ یعنی حضور نے دعا فرمائی حضرت علی کے لیے، پھر حضرت علی کہتے ہیں جب کملی والے نے دعا کر دی میں پھر کبھی بیمار نہیں۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بے شمار اثر پڑے۔ آپ نے پڑھنا ہو تو ایک کتاب ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف، اور خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور شمائل ترمذی، یہ چند ایک کتابیں ہیں جو حضور کی سیرت پر، حسن پر، بنیاد پر اور آپ کی شخصیت کے اوپر موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات نے جب بھی کسی کو برکت کی دعا دی ہے بے مثال ہی دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا جا اللہ تجھے اولاد بھی دے، اس میں برکت بھی دے، اللہ تجھے برکت بھی دے اور تجھے اولاد بھی دے۔ حضرت انس بن مالک کی کتنے بچے ہوئے؟ یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی۔ حضرت انس بن مالک کو اللہ تعالیٰ نے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ساری دنیا کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، ان کے باغ کو اللہ کے حبیب نے دعا دی تھی، وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ برکت کی دعا ہے نا جی، کملی والے ہیں نا۔ حضور نے گٹکیں لگائیں کہ کھجور کے درخت اگیں گے، رات کو یہودیوں نے، کفار نے وہ گٹکیں نکال لی۔ آج بھی مدینہ شریف کے اندر آپ کو ایسی کھجور مل جاتی ہے جس میں گٹکیں ہی کوئی نہیں۔ رب سونا محتاج تو نہیں ہے نا گٹک کے ساتھ کسی کو پودے کو اگانے کا، بھائی محرک حقیقی تو اللہ ہے نا، اگانا تو اس نے ہے۔ کھجور کی گٹک تو ایک بہانہ تھا، لگائیں میرے سونے حبیب، برکت کی دعا بھی کریں، اور چاہے یہودی نکال لے، چاہے کافر نکال لے، جو مرضی نکال لے، بس ایک مرتبہ ارادہ تو ہو گیا نا اللہ رسول کا کہ یہاں یہ کام ہونا ہے، اب جو مرضی مٹائے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار، آج بھی ایسی کھجور موجود ہے جس کی گٹک نہیں ہوتی، میں نے خود کھائی ہوئی ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کے اندر 3732 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ ہمارا بسد الابواب الا بابا علی، پہلے مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، دروازہ کھولا، مسجد نبی کے اندر سے گزر کے گئے، آنا جانا سارے دروازے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ مسجد کے جو ہے احترام اور ادب کے لائق نہیں ہے، سارے دروازوں کو بند کرو، صرف میرا اور علی کا دروازہ رہنے دو، ہم دونوں کا دروازہ رہے گا، کیونکہ یہ وہ گھر ہیں جن کے اندر کوئی پلیتی نہیں ہے۔ وہ ان کی خواتین، وہ لوگ جنبی کیفیت میں، حائضہ ہونے کی کیفیت میں، نفاس کے عالم میں مسجد سے گزرتے تھے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا تھا، حضور نے سب کو منع کر دیا۔ اور ان کو اجازت کیوں دی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اہل بیت کو تمام رجس سے، تمام نجس سے، تمام پلیتیوں سے، تمام قسم کی نجاستوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح کرنے کا حق ہے۔ بات ختم ہوگی۔ اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ رسول کا دین ہے، انہی کا حکم دین ہے، انہی کا حکم قانون ہے، انہی کی باتیں قانون ہے۔ حکم کر دیا، علی کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے گئے، تو سب کے بند کر دیے گئے۔ یہ 2 ہستیاں تھیں، نہ خاتون جنت کو ایسا کوئی عارضہ تھا، نہ میرے سونے کملی والے کو۔ میرے کملی والے کی ذات تو سراپا نور علی نور ہے نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسلنی وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر ہے میری اور آپ مجھے یا رسول اللہ قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں. یا رسول اللہ یمن کا قاضی میں بن کے جاؤں, میں فیصلے کیسے کروں گا, میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول فانہ احرى ان یتبین لک القضاء. بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے دل کو ہدایت کر دے گا, تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا. جب فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی. یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلے کو واضح کر دے گا. آپ بیان کرتے ہیں کہ فما زلت قاضیا او ما شککت فی القضاء بعد. اس دعا کے بعد کبھی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں پڑا. یہ سنن ابو داود میں 3582 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے اور اس کی اسناد بھی حسن ہے. یہاں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی قاضی حضرات ہیں, جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں, جتنے بھی ثالث ہیں, ان کے لیے کیا حکم فرما دیا؟ فرمایا فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ. فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنا جب تک دونوں فریقین کا موقف اسی طرح نہ سن لیا جائے جس طرح تم نے پہلے کا سنا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک طرفہ فیصلہ کرنا یہ منصب قضاء کا حق نہیں ہے. قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر منصب قضاء پر بیٹھا ہے, جج ہے, تو دونوں کا موقف سنیں اور پھر کسی کے پلڑے پر کسی بھی قسم کا کوئی جول جال, کوئی نرمی, کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو. حکم اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ذہن کے اندر ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں کسی کے علمیت سے مرعوب نہ ہو, کسی کی شخصیت سے مرعوب نہ ہو, کسی کے خاندان سے مرعوب نہ ہو. چھوٹا ہو تو رگڑا لگا دے, بڑا ہو تو چھوڑ دے, ایسا نہ کیا جائے. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. گھروں میں جالے لگتے ہیں نا جی, جالے, اس علاقے میں تو زیادہ جالا لگتا ہے. تو یہ جالوں میں کون سی چیزیں پھنستی ہیں؟ کیڑے مکوڑے, چھوٹے موٹے, مکھیاں, مچھر جالوں میں پھنستے ہیں. کبھی بلی پھنسی ہوئی نظر آئی ہے؟ کتا پھنسا ہوا نظر آئے؟ کوئی بڑا جانور؟ جالے صرف جو ہے وہ حشرات الارض کو قابو کرنے کے لیے ہیں. بڑے بڑے جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. بس قانون کی صورتحال یہ ہو چکی ہے. آگے تفصیل کروں گا تو پھر شاید مجھے ہی اٹھا لے گی, کرنے کی ضرورت تھی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی عجیب سی یار نا کیفیت آ گئی ہے. میں نے یہ صحیح مسلم شریف سے, بخاری شریف سے, ترمذی شریف سے, ابو داؤد شریف سے, قرآن پاک سے عبارتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو حضرت علی کی شان میں نے سنائی. کون سی شان؟ جو اللہ کے رسول نے بیان کی, جو قرآن نے بیان کی. اس میں آپ کو کہیں غلو نظر آیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی نا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول نے جب بھی کسی کا مقام, عزت, مرتبہ بیان کیا ہے اس میں غلو نہیں ہونے دیا. کچھ محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب میں نے رات کو, مجھے ایک ساتھی نے سینڈ کیا, یہ کلپ سنو, جس میں کیا تھا کہ حضرت علی کائنات کی ہر شے سے افضل ہیں. حضرت علی آدم سے افضل, حضرت علی نوح سے افضل, حضرت علی شیر سے افضل, حضرت علی ہر نبی سے افضل. بھائی کائنات عالم کے اندر ایک اصول آپ ذہن میں رکھ لیں, میری نسل, میرا دور, یہ سارے مل جائیں,
ہم کسی ایک غوث اور قطب کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس دنیا کے سارے کلندر، اس دنیا کے سارے ولی، اس دنیا کے سارے غوث، اس دنیا کی ساری ولایت اکٹھی ہو جائے، صرف ایک صحابی جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کملی والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کی ولایت اکٹھی کرو اور اس سے کو صحابیت کا مقابلہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات عالم میں سب سے زیادہ افضل شان والا، عظمت والا ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ کیوں صدیق اکبر کو ہم سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے زیادہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے، سب سے زیادہ وقت گزارا حضرت صدیق اکبر نے گزارا، سب سے زیادہ قربانی دی حضرت صدیق اکبر نے قربانی دی، مال لوٹایا، جان لوٹائی، ہر چیز لوٹا کے سب سے اعلیٰ افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر جیسے ہزاروں مل جائیں، اللہ کے اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نبی کا صرف ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہو۔ نبوت بابا کوئی حادثاتی فیصلہ نہیں ہے، کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ کائنات عالم کے اندر جتنی بھی اللہ کی ذات نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، ان میں سے سب سے خوبصورت ترین، پاکیزہ ترین جو دل تھے، جو پاکیزہ روحیں تھیں، اللہ نے ان کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں سب سے پہلے اس ذات نے نبوت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے ان کو نبوت دی، اور اب اگر کوئی یہ کہے کائنات عالم میں کوئی عام انسان صحابی اللہ کے نبی سے افضل ہے، تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، وہ بی دین ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ ہاں، عظمتیں وہ ہیں، شانیں وہ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے رد عمل میں ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بھئی ہر عمل کا رد عمل ہے نا۔ جن لوگوں نے حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھا دیا کہ نبیوں سے بھی اوپر لے گئے، دوسری طرف ان کو گالی دینا شروع کر دی۔ میرے آقا نبی اکرم حضرت مصعب بن سعد وہ بیان کرتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ فضائل صحابہ کے اندر اپنا سند حسن کے ساتھ موجود ہے، اور بے شمار صحابہ کے اپنا روایات کے اندر موجود ہے۔ ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا، من آذا علیٰ فقد آذنی، جس بندے نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کھندق اور بغض حسد یہ اس دور کا نہیں ہے، یہ اس دور سے شروع ہو گیا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ لوگ شکایت کرتے تھے حضرت علی کی، حضرت علی نے یوں کر دیا، حضرت علی نے یوں کر دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جلال آ گیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیٰ فواللہ انہ لأخیشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ، لوگو علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم بے شک وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خشیت اور خوف رکھتے ہیں۔ ہاں جی، دنیا کے پاس آج پیرامیٹر ہے بھائی، وہ مسلمان نہیں ہے جی، دنیا کے پاس پیرامیٹر ہے، اوئے وہ تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ تو یوں ہے۔ ہم پیرامیٹر لیے پھر رہے ہیں، ہم ہر ایک کی ایمان کی کسوٹی۔ حضرت علی کے حوالے سے آپ کو اکثر لوگ اپنا بولتے ہوئے ملیں گے کہ جو حلالی ہے وہ علی کو مانتا ہے، وہ جو حرامی ہے وہ علی کو نہیں مانتا۔ لے مینٹل لوگ، دماغ خراب ہو گئے، دماغ خراب، کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہاں جی، یہ صرف دماغ کا ایک فطور ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی میرے کسی صحابی کو گالی دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، من سبا اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے سلسلے میں دیکھیں تو 40 ہجری 24 رمضان مبارک جمعے کے دن صبح کے وقت کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا حسن ابن علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔
الطبقات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بے شمار فضائل بیان کی، بے شمار فضائل بیان۔ آج المیہ یہ آ چکا ہے، ہمارے مکتب فکر کے ساتھی ہوں یا نام نہاد محبان علی، یہ لوگ خون علی پر تجارت کر رہے ہیں، یہ لوگ خون حسین پر تجارت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان ہستیوں کی قربانیوں کو تجارت بنا لیا ہے، یہ بیچ رہے ان کی قربانیوں کو بیچ رہے ہیں۔ یار آپ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہر ایک مسلمان بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، ہر ایک مسلمان کی بچی کی حفاظت فرمائے، اس کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ خدا نہ خواستہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بیٹی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کسی کا کوئی دوپٹہ اتار دے، کوئی شرارت کرے، میں اس کو ممبروں پر بیان کرتا پھروں گا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا؟ شرم کا تقاضا یہ ہوتا ہے، حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے چپ کر جا بھائی۔ اگر تجھ سے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کر نہیں ہو سکتی، تو کم از کم عزتیں نہ اچھال۔ ہم نے اہل بیت اطہار کی خواتین کی عزتوں کو ممبروں پر اچھال کے رکھ دیا یار۔ ہم نے ان کی آبرو پر تجارت شروع کر دی، ہم نے ان کے خونوں پر تجارتیں شروع کر دی، ہم نے حضرت علی کے خون پر تجارت شروع کی۔ نام محب علی ہے، ایمان سے بتاؤ یار، دشمن علی کا، قاتلان علی کا، قاتلان حسین کا کردار اور میرا کردار ایک جیسا ہو جائے؟ کیا میں نے حضرت علی سے وفا کی ہے؟ کردار میرا قاتل حسین والا ہو، کردار میرا قاتل علی والا ہو، اور میں محبت علی کا دم بھروں؟ کیا شراب پینا اسلام کے اندر حرام ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں جہاں پر کہیں زمین کے ایک خطے پر ایک قطرہ گر جائے شراب کا، اس کو زمین تک کھودا جائے، پانی نکل آئے، پھر وہاں پر مینار جو ہے وہ کھڑا کیا جائے، اس مینار کے اوپر کوئی علی کو کہے یہاں پر کھڑے ہو کر اذان دے، خدا کی قسم علی وہاں پر کھڑے ہو کے اذان نہیں دے گا۔ میں محبت علی کا دعویٰ بھی کروں اور شراب بھی دب دب کے پیوں؟ میں محبت علی کا دعویٰ کروں اور چرسیں بھی دب دب کے پیوں؟ میں محبت علی کا دعویٰ کروں اور بھنگے اور لی کے نعرے ماروں؟ ہاں جی، ہم نے تجارت کی ہے۔ اس وقت کی سب سے منافع بخش تجارت جو ہے وہ اہل بیت کے نام کو بیچو، وہ خون حسین کو بیچو، وہ خون علی کو بیچو، دنیا کو رلا دو۔ کردار تمہارا جیسا بھی ہے، زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، جو یار ہر روز میڈیا پہ آتا ہے گاڑیوں کے اندر سے مولیوں کی اپنا ڈگیوں سے شرابوں کی بوتلیں نکل رہی ہیں، ان کی گاڑیوں سے چرسیں نکل رہی ہیں، وہ جناب ٹن ہو کے باہر پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا، یہ محبت علی ہے؟ محبت علی ہے علی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، محبت علی ہے نماز پڑھ، محبت علی ہے کسی نشے کے قریب مت جا، محبت علی ہے جس طرح میرے سونے نبی نے تعلیم فرمائی، جس طرح ان کے کردار تھے، سجدے میں سر تو دے دیا لیکن انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے محبت حسین۔ نماز کے ہم نزدیک نہ جائیں اور محبت حسین کے میں دعوے کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔